السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: من زار قبري بعد مماتي ومن زارني في حياتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہمارا اس وقت حج کی اور قربانی کی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی نصیب فرمائی، اور ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو اور جن لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے ان کے حج کی سعادت کو قبول فرمائے. حج کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ مکۃ المکرمہ کے اندر فریضے کی ادائیگی کا ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر فریضے کی ادائیگی کا ہوتا ہے. صرف عبادتوں کے اندر فرائض ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں فرائض کے علاوہ سنتیں بھی رکھی ہے، اس کے اندر واجبات بھی ہے، اور اس کے اندر نفل بھی ہے. لیکن ہم اور آپ
جو اہمیت فرض کو دیتے ہیں وہ عام طور پر سنتوں کو نہیں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور ایک آدمی جس کی نمازیں کم ہوگی، پوری ادا نہیں کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کا اعمال نامہ چیک کرو، اس کے اعمال نامے میں سنت ہے یا نہیں، اس کے اعمال نامے میں نفل ہے یا نہیں۔ تو جس نے سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا اور جس نے نوافل کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کی جتنی نمازیں کم ہیں اتنے نفل اس کی فرض نمازوں کی جگہ ملا دو، اور جو کمی ہے اس کمی کو سنت اور نفل سے پورا کرو۔ آپ نے فرض تو نہیں پڑھے لیکن جو نفل پڑھے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال نامے کو نفل اور سنتوں کے ذریعے سے پورا کر دیا اور کہا کہ بھائی جاؤ اس کے جو نمازوں کی کثر ہے، کمی ہے، وہ پوری کر کے اس کو جنت کے اندر بھیج۔ حضرت مولانا فخر نظامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، اللہ والے بزرگ بھی تھے۔ ان کے پاس ایک مرید آیا اور مرید نے آ کے مولانا فخر نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، اللہ نے کافر کے دل میں بھی ایسی محبت رکھی ہے کہ وہ بھی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کا خواہش مند ہے۔ تو مولانا فخر نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھنا اور فرض چھوڑ دینا، واپس آ جانا، فرض ہی پڑھنا۔ اب وہ پیر صاحب کا حکم تھا، شیخ کا حکم تھا، چلا گیا، کچھ کہا نہیں، لیکن چونکہ خود بھی شیخ کے ساتھ بیعت تھا، پابند نماز تھا، تہجد پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا۔ اب یہ بڑا گھبرایا، پریشان ہوا کہ میں نے کبھی زندگی میں عشاء کی نماز نہیں چھوڑی، حضرت نے کہا کہ فرض نماز چھوڑ دو، فرض چھوڑ دو، سنتیں پڑھ لے دو۔ تو اب یہ بڑا پریشان ہوا کیا کرے۔ خیر گیا اور جا کے جب عشاء کا وقت آیا تو اس سے فرض سے پہلے کی سنتیں پڑھی، پھر اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے فرض پڑھ لیے، فرض پڑھ لیے اور اس کے بعد کی سنتیں جو تھی وہ چھوڑ دی۔ صبح کو آیا، شیخ کی خدمت میں ملاقات ہوئی، رات کو خواب میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ہماری سنتوں کو اتنا غیر عام سمجھا، اتنا چھوٹا سمجھا کہ تو نے ہماری سنتیں چھوڑ دی، چل ابھی اٹھ اور اٹھ کے نماز پڑھ، سنتیں پڑھ۔ اب یہ اور پریشان ہوا کہ انہوں نے تو فرض چھوڑنے کو کہا تھا، سنتوں پہ ہی مجھے اتنا عذاب ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے اور آ کے
کہا کہ سنتیں جو ہے وہ پڑھو۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا ہماری نماز میں یہ سمجھ لینے کی بات ہے۔ یہ داڑھی کا رکھنا ہے، سنتوں کا پڑھنا ہے، اور یہ جو آج میں نے مضمون اختیار کیا ہے مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی زیارت، یہ سب عشق اور محبت کا تعلق ہے۔ یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے، عشق اور محبت ہے۔ ایک آدمی وہاں پہنچا مدینے میں، ابھی جیسے حج کے موقع پہ لوگ حج کے بعد مدینے جا رہے ہیں، مدینے میں پہنچا، گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے سوچا میں دہی روٹی کھا لوں، سالن کے بجائے دہی خریدا اور دہی خرید کے روٹی سے کھایا، تو اتفاق کے بعد دہی کھٹا تھا، تو اس کا بڑا دل برا ہوا، کہتا ہے اور تو کچھ کھانے کو تھا نہیں، میں نے دہی خریدا تو دہی بھی کھٹا نکلا۔ تو اس کی منہ سے نکلا کہ کیا دیار حبیب کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے؟ دیار حبیب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، کیا دیار حبیب کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے؟ بس فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ اے بے ادب، تم مدینے سے باہر نکل جا، تو مدینے میں رہنے کے قابل نہیں۔ تو اس نے بولا کہ میں نے کھٹے دہی کو کھٹا کہہ دیا تو اس میں کیا غلط کہا؟ بات یہ نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہاں مدینے آیا تھا، میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا یا چیزوں کے مزے چکھنے آیا تھا؟ ذائقے چکھنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر اگر خالی یہ کہہ دیتا نا کہ دہی کھٹا ہے تو چلو صحیح تھا، تو نے نسبت کی، خراب چیز کی نسبت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو نے توہین کی۔ فرمایا کہ صبح دم مرغ چمن باغل نو خاص تگوف، صبح دم مرغ چمن باغل نو خاص تگوف، ناز کم کن کے دری باغ بسے چون تو شگوف۔ یہ عاشق کی شان نہیں ہے۔ گل بخندید کے از راست نرنجیم بلے، ہے چ عاشق سخن عشق بمحبوب نگوف۔ عاشق کو تو جو کچھ بھی ملے وہ صبر کر کے شکر کر کے کھا لے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا سنت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کوئی فرض عبادت نہیں ہے، لیکن یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے۔ تو مولانا فخر نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ فرض نماز چھوڑ دینا، اس نے سنت چھوڑی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور غصے میں آ کے کہا کہ ابھی اٹھ اور اٹھ کے سنت پڑھ۔ تو نے سنت کو اتنا غیر اہم سمجھا کہ پڑھے بغیر چھوڑ کے سو گیا۔ یہ اٹھا کانپتے کانپتے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے فوراً اس سے سنتیں پڑھی۔ میں بتا رہا ہوں کہ سنتوں کی اہمیت کیا ہے۔ جب سنتیں پڑھ لی، صبح پہنچا، شیخ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اللہ کا دیدار کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی اللہ کا دیدار تو نہیں کیا، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ان کا دیدار کیا۔ اب آپ سنیے، شیخ جو ہوتے ہیں نا وہ شیخ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اور آپ کسی کو اپنا بڑا نہیں بنائیں گے، آج ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ہماری پریشانیاں کیوں ختم نہیں ہوتی، ہم لوگ کیوں الجھے ہوئے مشکلات کے اندر؟ اس لیے کہ ہم کسی کو اپنا راہبر نہیں بناتے، اپنا بڑا نہیں بناتے، اس سے پوچھ کے کام نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے کہ بھائی ہم سے بڑا کوئی قابل نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، ساری عقل تو ہمارے پاس ہے۔ تو خیر شیخ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تو نے فرض چھوڑ دیے تھے، سنتیں پڑھ لی ہوں، اس سنتیں چھوڑ دی تھی، فرض پڑھ لیا ہوں۔ اس نے کہا ہاں جی بالکل ایسے ہی تھا، میں نے فرض پڑھ لیے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں فرض نماز چھوڑوں، تو فرض میں نے پڑھ لیے تھے، سنتیں چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تجھ سے نماز چھوڑوانا چاہتا تھا؟
میں نے یہ اندازہ لگا دیا تھا کہ تو مرید کی فہرست سے نکل کر مراد کی فہرست کے اندر داخل ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آدمی صاحب ترتیب ہوتا ہے، صاحب ترتیب نماز، یہ نماز کی ایک قسم ہے، جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ اب ایک آدمی صاحب ترتیب ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی کبھی، ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھی، اب اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، فرض کرے اب اس کی ایک نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز۔ اب اللہ نے صاحب ترتیب نماز کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کی نماز فرض ہے، میں اور آپ آئیں گے، اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو صاحب ترتیب نماز ہے، جس کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پہلے فجر کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد پھر یہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ یہ اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو شیخ صاحب نے کہا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اور آپ اپنا کسی کو بڑا بنائیں، چاہے باپ کو بنائیں، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی عالم ہو، کسی کو بڑا بنائے، اس سے پوچھ کے چلے، تو پھر ہم اور آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ تو شیخ نے کہا کہ ہاں، تو نے فرض پڑھ لیے تھے اور سنتیں چھوڑ دی تھی۔ فرمایا کہ تو کیا سمجھا میں تجھے نماز چھوڑوانا چاہتا تھا؟ اتنا بیوقوف تو میں بھی نہیں ہوں کہ میں فرض نماز کے لیے تجھے منع کروں، تو میں نماز چھوڑوانا چاہتا تھا؟ نہیں، میں نماز نہیں چھوڑوانا چاہتا تھا، میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ تو اللہ کا اتنا مقرب ہے کہ تو اگر نماز نہیں پڑھے گا اور جا کے لیٹ ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور اٹھا کے کہیں گے کہ چل اٹھ، اور اٹھ کے ابھی نماز پڑھ، تو اللہ کے اتنا قریب ہو چکا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نماز کے لیے اٹھانے آئیں گے تو اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنے چاہتا تھا نا، تو میں نے اس لیے یہ نقطہ بتایا تھا کہ تو اللہ کا مقرب ہے، تھوڑی دیر کے لیے نماز میں دیر ہوگی، اللہ تعالیٰ آ کے تجھے اٹھائے گی، اللہ کا دیدار ہو جائے گا، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم اور آپ سنتوں کو حقیر سمجھتے، چھوٹا سمجھتے، اور یہاں سنت کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ آ کے اٹھا رہے، رسول اللہ آ کے اٹھا رہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، سنتیں پڑھ لو، تو سنت کی اہمیت یہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، بعض چیزیں جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی، سنتیں ہوتی ہیں، لیکن سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں میری طرح۔ تو حج کے دو مرحلے ہیں، ایک مکہ المکرمہ میں حج کے ارکان کی فرائض کی ادائیگی، اور دوسرا مدینہ المنورہ کے اندر فریضے کی ادائیگی۔ اب سنیے آپ، جب میں جا رہا تھا حج پہ تو مولانا احترام الثانوی صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس میں آپ پہلے مدینہ منورہ گئے، وہاں پر گئے، اور اچھا اس وقت تو آپ حیات تھے، یہ تو تھا نہیں کہ کوئی روضہ رسول کی زیارت کرنی، لیکن آپ مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہ ریاض الجنہ ہے جو مسجد نبوی کے بعد جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ خیر مدینہ منورہ میں آپ نے کچھ دن قیام فرمایا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو مولانا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے جو آدمی پہلے مدینہ جاتا ہے، جیسے بہت سارے حجاج کرام، اس کے بعد مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جس طرح وہ کہیں تقریب میں جانے سے پہلے تیار ہوتا ہے، یعنی کپڑوں پہ کلف لگا رہا ہے، استری کر رہا ہے، عطر لگا رہا ہے،
غسل کر رہا ہے، ساری جتنی بھی تیاری ہے یہ کہیں جانے سے پہلے کر رہا ہے۔ تو جو حاجی حج پہ جا رہا ہے وہ اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں تیاری کر رہا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہے جو پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ خوب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اور مدینہ منورہ میں عبادت کر کے اس کے بعد مکہ المکرمہ جاتا ہے اور وہاں پہ حج کرتا ہے۔ پہلے یہ تیار ہوا، اس کے بعد جا کے اس نے حج کی عبادت کی۔ اچھا، اب بہت سارے حاجی ایسے ہیں کہ جو پہلے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور اس کے بعد اب مدینہ منورہ جا رہے ہیں، حج کے بعد جانے شروع ہو جاتے ہیں فوراً۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ حج کر کے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے۔ اب ایسا ہے کہ جیسے کوئی تیار ہونے کے بعد پرفیوم لگا دے، یہ بھی تو ایک تیاری ہے نا، یہ ایک حصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پرفیوم لگا رہا ہے۔ پہلے والا ایسا ہے جو میزبان کے پاس جانے سے پہلے تیار ہو رہا ہے، اور بعد میں جانے والا ایسا ہے جیسے وہ نہانے کے بعد پرفیوم لگا رہا ہے۔ دونوں کی فضیلت ہے، جو پہلے جائے اس کی بھی اور جو بعد میں جائے اس کی بھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا یہ بھی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اتنی بڑی سنت ہے۔ اچھا، یہ حج کا حصہ نہیں، یعنی روضہ رسول کی زیارت کرنا، وہاں پر جانا، یہ حج کے فرض اراکین میں سے نہیں ہے، حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج تو آپ کر لیں گے وہاں مکہ مکرمہ میں جو اس کے ارکان ہیں تو حج ہو جائے گا۔ اب آپ نہ بھی جائیں، جیسے وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بہت سارے نہیں جاتے، مکہ مکرمہ میں حج کیا، حج ہو گیا ان کا، قربانی کر لی انہوں نے۔ لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ دو حدیثیں تلاوت کی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک حدیث آپ نے فرمائی من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جیسے ہم اور آپ بھی جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حدیث سے پتہ لگ رہا ہے، جب آپ نے اپنی قبر کے بارے میں فرما دیا کہ اس کی زیارت کرو، من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا زندگی میں، حیات کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کو یہ اہتمام فرماتے تھے کہ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ہے نا بہت سارے تکلفات کیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں تکلفات نہیں کرنا چاہیے، دین جیسا ہے اس کو ویسا ہی اختیار کریں۔ ہم کیا کریں گے؟ بھئی میرے ماں باپ کی قبر کہاں ہے؟ وہاں جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قبر، والد کی قبر کہیں اور ہے، والدہ کی قبر کہیں اور ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں جنت البقیع کے اندر جو آپ کے قریب تھا قبرستان، وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ تکلف کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے عزیز اقارب والدین کی قبریں ہوں وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ بھئی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں۔ بات کیا ہے؟ بات آپ کو یہ بتائی ہے کہ آپ قبرستان جائیں تو وہاں پر مٹی کی ڈھیریاں ہیں۔ ابھی بھی جبکہ ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ قبریں جو ہے وہ پکی کرنے لگے، جس کو دیکھو سنگ مرمر لگا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ اتنی اونچی اونچی قبریں بنا رہا ہے، اور بعض تو جو ہے اس کو محل تعمیر کر دیتا ہے۔ عام قبرستانوں اس کے علاوہ چھوڑ کے جو بادشاہوں اور بزرگوں کے مزارات ہیں اس کو چھوڑ کے عام لوگ بھی، بہت سارے لوگ قبرستانوں کے اندر
پہلے سے جو ہے وہ اپنے لیے جگہ مختص کر دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت اسماعیل شہید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ پہلے سے کہیں جگہ جو ہے وہ لے لی جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے لیے کوئی جگہ جو ہے وہ لے لوں۔ اچھا، یہ مزار کا مسئلہ بھی جو ہے نا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ محبت پہ لوگ کرتے ہیں، نور جہاں کا مقبرہ بنوایا جہانگیر نے تو وہ محبت پہ بنوایا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے بالکل ایسے ہی جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اب ہم اور آپ عام قبرستان میں جگہ لیتے ہیں، اس نے کیا کرا، اپنے محل کے ایک کونے میں اس نے وہاں اپنے لیے پہلے سے زندگی میں مزار بنوا لیا، اور بہت خوبصورت مزار بنوایا اور اس کے اندر پیسہ لگایا، اور جب وہ تعمیر ہو گیا۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں کچھ مزاج ہے کہ افتتاح مولوی سے ہی کرواتے ہیں۔ اس کا جو آغاز ہے وہ ایک بزرگ کو لے گیا، کہا کہ حضرت چلیں، وہ میں نے مزار بنوایا ہے محل کے اندر، وہ ذرا سا دیکھ لیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے، چلے گئے۔ اب وہ سارا گھومے پھرے، دکھایا، ایک ایک چیز دکھائی، بڑا کروڑوں روپے لگایا۔ تو آخر میں بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ نے دیکھا اس مزار میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا اس مزار میں جس کو لیٹنا ہے اس کی کمی ہے، صاحب مزار کی کمی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں میں پہلے سے جگہ خرید لوں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد کے اندر جاؤں اور لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں، اور میرا ہاتھ کہیں ہو، میرا سر کہیں ہو، میرے پاؤں کہیں ہو، میرا جسم جو ہے وہ کہیں اور۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس اب وہ بڑوں کی دیکھا دیکھی جو ہے ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے۔ اب وہ قبرستان میں جہاں جاؤ، ایک قبر کے ساتھ دوسرے تختی لگی ہوتی ہے، جگہ برائے امانت۔ وہ بھائی کس بات کی امانت ہے؟ تو میں یہ بتا رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں قبرستان جانے کی تعلیم اس لیے دی تھی کہ مٹی کی ڈھیریاں ہوں گی، پکی قبریں نہیں ہوں گی۔ ان مٹی کی ڈھیریوں کو دیکھ کر آپ کو عبرت حاصل ہوگی، اور پھر آپ اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر لگیں گے۔ اب ہم نے کیا کرا کہ سنگ مرمر کی قبریں بنانا شروع کر دی، اور وہاں پہ شب برات میں اور دوسرے مواقع پہ بہت ساروں نے باقاعدہ قبریں بنا کے وہاں پہ ایک چوکیدار رکھ دیا، ٹیوب لائٹیں لگا دی، وہاں روزانہ روشنی ہو رہی۔ تو اس سے عبرت تو نہیں ہوگی۔ پھر عبرت کیسے ہوگی؟ آپ جائیں قبرستان اور جا کے جیسے ہی آپ داخل ہو آپ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ بات میں نے بتا دی کہ آپ کے جاننے والے کی قبر ہو یا نہ ہو، عام قبرستان آپ جائیں اور جا کر کہیں کہ سلام ہے تمہارے اوپر اہل قبور جو قبر کے اندر لیٹے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ وہ بھی آ گیا، قبرستان کے لوگ بھی آ گئے اس کے اندر، اہل قبور کیا کرے؟ اس کی مغفرت فرمائے، سب کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، اور جس طرح تم آ گئے ہو پہلے اس طرح ہم بھی آ جائیں گے۔ یہ ہے قبرستان جانے کا اصل مقصد۔ اچھا، اب وہاں پر جائے آپ فاتحہ پڑھیں۔ فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسے کھڑے ہو کہ جو مردہ ہے اس کا چہرہ آپ کے سامنے۔ اب جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، تو جس سے گفتگو کی جاتی ہے، جس کو سلام کیا جاتا ہے،
اسی لیے میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے سختی سے اس کی مخالفت کی ہے۔ ابھی ہم لوگ آئیں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، پیچھے سے آئیں گے، آ کے یہ میرے جاننے والے آ کے پیچھے سے السلام علیکم۔ دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں، سلام کرنا ایک تو دعا ہے، اور جب آپ سلام کرتے نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں۔ اب وقار بھائی داخل ہوئے سوسائٹی کے اندر، گارڈ کیا ہے، فوراً سلوٹ مارتا ہے، وہ آپ کو دعا نہیں دے رہا، وہ آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کو عزت دے رہا ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر آئے، الحمدللہ ہم نے درس قرآن میں تو یہ شروع کر دیا ہے، میں لوگوں کو منع کر دیتا ہوں کہ بھائی جب درس ختم ہو تو آپ سلام نہیں کیجیے گا، ہاتھ نہیں ملائیے گا۔ اچھا چلے سلام بھی کر لے تو وہ کسی حد تک جو ہے برداشت ہے، ہم سلام نہیں کرتے، ہم ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ہمارا رواج بن گیا۔ سلام یہ آپ ہاتھ نہیں ملائے، آپ زور سے گئے السلام علیکم، بس اتنا کہہ دیں، یہ سلام ہو گیا آپ کا۔ ہم سلام، میں یہ کہہ رہا تھا ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، جب تک ابھی جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا، جب تک آپ کسی کو بڑا نہیں بنائیں گے نا، اس سے پوچھ کے نہیں چلیں گے، آپ غلط کام کریں گے۔ ہم سلام کرتے، پیچھے سے آئے مسجد میں داخل ہو السلام علیکم، منع ہے، پیچھے سے سلام کرنا منع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب کوئی تمہارے سامنے ہو، چہرہ اس کا تمہارے سامنے ہو، تب اس کو سلام کرو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا مسجد میں جب آپ آئے تو سلام کا ایک مقصد ہوتا ہے دوسرے کو عزت دینا۔ تو مسجد میں اللہ سے بڑا کوئی ہے، کوئی ذات اور ہستی ہے جس کو عزت ملے، اس لیے مسجد میں سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ ہم آئیں گے، ادھر وقار صاحب کو ہاتھ ملایا، ادھر اصغر بھائی کو ہاتھ ملایا۔ بھائی آپ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، جب آپ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تو اللہ بڑا ہے۔ بس آپ آئے، دو کام ہیں، اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو جماعت کے انتظار میں آپ بیٹھ جائیں آ کے ادب سے۔ اور طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ جو آگے جگہ خالی ہے اس کو پر کریں۔ اب ہم آتے ہیں نا، آ کے دیکھتے ہیں پنکھا کہاں چل رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ یار ہم اور آپ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں عام نمازوں میں، 5 وقت نماز 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، اس میں بھی کہیں جاؤ، ہاں جی مولانا صاحب آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں؟ اعلی شرف میں۔ اچھا وہاں پہ ایسی ہے، میں نے بولا آپ لگوا دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا پنکھے لگوا دیں مسجد میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پکا فرش بھی نہ ہو، کچا فرش ہو، پتھر لگے ماتھے کے اوپر تو سجدے کا مزہ آئے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ خلاف سنت طریقہ ہے مسجد میں سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اس کو خدا کے لیے اس عادت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ میں اکثر اور بیشتر، اور مسجد کے باہر بھی خلاف سنت طریقہ ہے پیچھے سے سلام کرنا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ہو اس وقت آپ سلام کریں، لیکن یہاں کوئی کھڑا ہوا ہے اور آپ پیچھے سے آئے اور آ کے آپ نے کہا اصغر بھائی السلام علیکم، پیچھے سے نہیں، یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے یہ طریقہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا قبرستان میں جائے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست ہمیں تعلیم دی ہے۔ اب تو وہ مردہ ہے نا، یہ تعلیم تو ہمیں دی تھی کہ زندگی میں سامنے جب ہو اس وقت آپ کے سامنے کوئی آ جائے، اس کا چہرہ سامنے ہو تو سلام کریں، پیچھے سے نہیں کریں۔ یہی تعلیم باقی رکھی قبرستان میں مردے کے لیے بھی، کہ مردے کے پاس جب آپ جائیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو مردے کا چہرہ آپ کے سامنے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو مردہ اس کا جواب دیتا ہے، تو سلام کرے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ولکم بالعفو۔ میں یہ بتا رہا تھا یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو ایک سنت کیا ہے
مدینہ منورہ جائے آپ حج کے بعد، اور عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے، حج کا رکن نہیں ہے، حج کا فریضہ نہیں ہے مدینہ جانا، لیکن عشق اور محبت کا تعلق یہ ہے کہ اپنے محبوب سے بھی ملاقات کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ من زارا قبری، جس سے میری قبر کی زیارت کی، روضہ رسول پہ آیا حج کرنے کے بعد، پھر کیا ہے، وجبت لہو شفاعتی، پھر میرے اوپر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا، قیامت میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ دوسری حدیث میں نے تلاوت کی اسی کے ساتھ، من زارا قبری، جس نے میری زیارت کی قبر کی، بعد مماتی، میرے مرنے کے بعد، جس نے میرے مرنے کے بعد، میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے کہ جس سے اس نے زندگی میں، حیات میں میری زیارت کی۔ لیکن یہ درجہ تو صرف صحابی کو حاصل تھا کہ جو صحابی ہیں انہوں نے زندگی میں حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن ہم اور آپ صحابی تو نہیں ہیں، لیکن اس فضیلت کے مشابہ ضرور ہو گئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ تو یہ دو باتیں میں نے عرض کی تھی۔ جو آدمی حج کرنے سے پہلے جائے مدینہ منورہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے تیار ہو رہا ہے، کپڑوں کی تیاری اور غسل کی تیاری، اور تیار ہو کے پھر اللہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے حج کیا۔ اور جو بعد میں حج کرنے کے بعد مدینہ جائے، وہ ایسا ہے کہ جس نے غسل کر لیا، اب وہ پرفیوم لگا رہا ہے، اب وہ اوپر کی تیاری کر رہا ہے، وہ ایسا ہے۔ دونوں کی برابر فضیلت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ کا تعلق یہ ہے کہ اپنے محبوب سے بھی ملاقات کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ من زارا قبری، جس سے میری قبر کی زیارت کی، روضہ رسول پہ آیا حج کرنے کے بعد، پھر کیا ہے، وجبت لہو شفاعتی، پھر میرے اوپر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا، قیامت میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ دوسری حدیث میں نے تلاوت کی اسی کے ساتھ، من زارا قبری، جس نے میری زیارت کی قبر کی، بعد مماتی، میرے مرنے کے بعد، جس نے میرے مرنے کے بعد، میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے کہ جس سے اس نے زندگی میں، حیات میں میری زیارت کی۔ لیکن یہ درجہ تو صرف صحابی کو حاصل تھا کہ جو صحابی ہیں انہوں نے زندگی میں حالت ایمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن ہم اور آپ صحابی تو نہیں ہیں، لیکن اس فضیلت کے مشابہ ضرور ہو گئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فکأنما زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ تو یہ دو باتیں میں نے عرض کی تھی۔ جو آدمی حج کرنے سے پہلے جائے مدینہ منورہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے تیار ہو رہا ہے، کپڑوں کی تیاری اور غسل کی تیاری، اور تیار ہو کے پھر اللہ کے دربار میں پہنچا اور اس نے حج کیا۔ اور جو بعد میں حج کرنے کے بعد مدینہ جائے، وہ ایسا ہے کہ جس نے غسل کر لیا، اب وہ پرفیوم لگا رہا ہے، اب وہ اوپر کی تیاری کر رہا ہے، وہ ایسا ہے۔ دونوں کی برابر فضیلت ہے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔